صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام حضور. سر ایک اچھا پاور شو نواز شریف صاحب کا, بڑا جلسہ, بڑی تعداد میں لوگ نکل کر آئے, اور اس کی میں ایک بات یہاں پر اور مینشن کروں گا کیونکہ میں نے کراچی میں, لاہور میں کافی جلسے کور کیے ہیں. یوزلی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی لیڈر آ رہا ہوتا ہے نا اس سے پہلے عوام آتی ہے, لیکن آج کے جلسے میں دیکھنے میں آیا کہ صبح سے عوام وہاں پر پہنچی ہوئی تھی. شیخ صاحب کیا کہیں گے سر؟ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ خدا کا خاص کرم ہے اس شخصیت پہ, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو اگر ہمیں پرکھنا ہو تو اس کے ماضی کو دیکھتے ہیں. ماضی ان کا اچھا ہے کہ جب بھی آئے ملک کے لیے کیا, عوام کو سہولیات پہنچائی. آپ کو پتہ ہی ہے نا 2013 میں جب آئے تھے تو اس وقت بھی 3 اس قسم کے چیلنجز تھے, بڑے 12 گھنٹے بجلی آتی تھی, 12 گھنٹے نہیں آتی تھی. میں وہی اس کاروں نے دیکھا نا, اس میں دیکھے کیا. ابھی میرے خیال میں اگر سال اور رہ جاتے تو کراچی والوں کی بھی سنی جاتی. وہ گرین لائن بنانے کی کوشش کر رہے تھے, کراچی کے جو سٹرکچر تھا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. مطلب اس شخص کی اب میرے خیال میں اب عمر کے حصے میں جب ہم آ جاتے ہیں نا تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسے کام کریں جس سے لوگ ہمیں ہمارے جانے کے بعد یاد کریں. اب ان کا ایک ماضی تھا جس کو لوگوں کو ان پہ اوپر بھروسہ ہے. ابھی میں آپ سے کچھ دوست پہلے بھی کسی کو اسی طرح بات کر رہا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جی معاشی طور پر کیسے ٹھیک ہوگا. میں نے کہا یار جہاں تک عوام, پاکستان کے عوام کا بھروسہ ہے نا, اسی طرح جو باہر کی طاقتیں ہیں یا باہر کے ممالک ہیں ان کا بھی ان پہ بھروسہ ہے کہ ان کی پالیسیز جو ہوتی ہیں بڑی نرم ہوتی ہیں, بڑی ہوتی ہیں, پھر لوگ اس پہ انویسٹمنٹ, تو جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو obviously آپ کے ملک میں ترقی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے. اچھا آپ نے یہ بات کہہ دی جلسے کے حوالے سے کہ لوگ صبح سے آ گئے, لوگ شام کو آ گئے, لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. آپ نے یہ محسوس کیا کہ ان کے الفاظ کیسے تھے؟ آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہی ڈسکس کر رہے تھے, ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ اپنے کارنامے بیان کیے انہوں نے, تنقید نہیں کی. جی سر. آپ نے سنا کہ کسی کو انہوں نے بدتمیزی سے یاد کیا ہو, کسی سے بداخلاقی سے بات کی ہو, کسی کو طنز کے تیر بچھائے ہو, کسی نے انتقام کی بات کی ہو, نام لیے ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیڈر یہ ہوتا ہے جو کسی کو اس قسم کی اس کی پگڑیاں نہیں اچھالتا یا عزتیں پاؤں میں نہیں گھیرتا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, یہ ہوتی ہے میچیورٹی جس سے عوام سیکھتے ہیں. اگر دیکھیں نا میں اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے میاں صاحب اگر اوئے پوئے کر کے بات کریں گے تو جو مجمع تھا وہ کیا لے کے جائے گا, وہ میسج کیا لے کے جائے گا, وہ بھی وہی اپنا ایٹیٹیوڈ اپنائے گا نا جو میرا لیڈر اپنائے گا. تو اس لیے میں نے ویسے معذرت کے ساتھ میں نے میاں صاحب سے یہ یس کیا تھا, میں نے کہا میاں صاحب لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اسی روپ میں جو آپ کا ایک روپ تھا. آپ اپنے بدترین دشمن کو بھی بڑے عزت سے پکارتے ہیں, ٹھنڈے مزاج کے. اب دیکھیں نا, اب وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, اب اتنی عوام کو دیکھنے کے بعد یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا میں تجھے کوٹری میں بند کر دوں گا, میں تیرا اے سی نکلوا دوں گا, میں تیرا اے سی بند کروا دوں گا. یہ کتنا فرق ہے سوچ میں, سوچ میں فرق ہے نا. تو بس اس طرح انسان کو سیکھنا چاہیے. بٹ سر آنے والے دنوں میں آپ کو نہیں لگتا, اگر لیٹ سپوز میں تو کیونکہ اٹس ٹو ارلی ٹو ڈسکس, بٹ ایک بات ہوتی ہے نا, نواز شریف صاحب آئے, آپ پوری آپ کی جو جماعت ہوگی اس وقت نون لیگ کی وہ بوسٹ اپ ہو گئی ہوگی, ان کے اندر ایک نئی جان آ گئی ہوگی, عوام کو فیس کرنا, عوام میں جانا. سر سوال میں کمپلیٹ کروں پھر آپ بالکل جواب دیجیے گا سر. لیکن ایک بات یہ, اٹس ٹو ارلی ٹو ڈسکس, ابھی تو ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئے, لیکن اگر ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے, الیکشن ہو جاتے ہیں, عوام آپ پر ووٹ اظہار بھی کر دیتے ہیں اعتماد کا, نواز شریف صاحب حکومت میں بھی آ جاتے ہیں, سر آسان تو نہیں ہوگی چیزیں, بہت مشکل ہوں گی سر. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا جب خداوند کریم کوئی کام کسی سے لینا چاہتا ہے نا وہ راستے خود بنا دیتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھے نا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اسی منصب پہ بیٹھ کے, اسی جگہ بیٹھ کے آپ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف نہیں آئے گا, نواز شریف آئے گا, نواز شریف کیوں نہیں آ رہا, نواز شریف جا رہا ہے, نواز شریف آ رہا ہے. آج میرا دیکھیں نا, آج اب میرا مورال بہت ہائی ہے, میں آپ سے بات کر سکتا ہوں, میں آپ سے ایک بہتر ٹون میں بات کر سکتا ہوں. لیکن آج سے پہلے میں یہ نہیں کر رہا تھا. کچھ کل تک بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو میاں نواز شریف صاحب کو دبئی سے ہی واپس بھیجنا چاہ رہے تھے, اور بالخصوص پیپلز پارٹی کے, میں ابھی کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا, پیپلز پارٹی کو پتہ نہیں کیوں خائف ہے. کیوں سر؟ کبھی
میں نہیں سمجھتا. میرا خیال میں اس لیے خائف ہیں کہ میاں صاحب سندھ میں بھی اسٹرائک کریں گے. کرنا چاہیے, وہ سیاستدان ہیں, وہ جہاں مرضی جائیں. کبھی آپ نے بلاول کو یا زرداری صاحب کو لاہور آنے سے منع کیا یا اسلام آباد جانے سے منع کیا؟ بھائی جائیں جدھر جانا چاہتے ہیں لوگ, جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں لوگ, جس کو اپنا لیڈر ماننا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو منع تو نہیں کر سکتے. اس کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خائف ہے, لیکن صرف پیپلز پارٹی نہیں, دیگر جو پی ڈی ایم میں کل تک آپ کی اتحادی جماعتیں تھیں وہ بھی آج تنقید کر رہی ہیں. تو خائف ایک لفظ ہو سکتا ہے, لیکن کیا وجہ ہے تنقید کی, کیوں ناراض ہو گئی ہیں, ایسا کیا ہوا ہے کہ جو کل تک آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے قدم سے قدم ملا کر؟ جی, اس کو آپ مثبت بھی تو لے سکتے ہیں نا. آپ تنقید کریں گے تو آپ سے بات کریں گے, نہیں یار نہ کرو, ایسی بات نہ کرو, آجو مل کے الیکشن لڑتے ہیں. اچھا تو سر پائپ لائن میں ہے کوئی, کراچی میں جلسہ ہے یا ہے کچھ اس طرح؟ وہ گھر بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے نا, اپنے ملک میں پھریں گے, اپنے ملک کے عوام کو دیکھیں گے, ان کے مسائل دیکھیں گے, ان کے پاس جائیں گے. اور کراچی ان کا اپنا شہر ہے, کراچی اس پاکستان کا دل ہے یار, ہب ہے, اکنامک ہب ہے پاکستان کا. تو دیکھیں نا, اس دل میں خواہش تھی تو انہوں نے پانی کے جو معاملات تھے ان کو بڑا لیا تھا, سیریسلی لیا تھا. پھر وہاں پہ ٹریفک ٹرانسپورٹ کے معاملے. سر میں نے کراچی کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ کراچی کے عوام نا مختلف سیاسی جماعتوں سے مایوس ہو چکی ہے, تو اٹ ول بی اے فری لینڈ فار یو. آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوگا یہاں پر نا, اگر آپ کراچی کے عوام کو. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ان کا جو ماضی ہے نا وہ ایک ایسا ہے جس پہ لوگوں کو بھروسہ ہے کہ وہ کریں گے, اور ضرور انشاءاللہ کریں گے. آپ دیکھ لیں, میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ایک اور بھی ان کے لیے چیلنج ہے. اگر آپ اکانومی کا کہتے ہیں, اگر آپ لوڈ شیڈنگ کا کہتے ہیں, یا آپ دہشت گردی کا کہتے ہیں, اس کے ساتھ ایک اور بڑا ہی خطرناک ایک چیلنج ہے جس کو شاید ہم لوگ اتنا سیریس لے نہیں رہے. وہ ہے آپ کی جو سوسائٹی تھی اس کو آپ نے کر دیا, اپنا تقسیم کر دیا اس سوسائٹی کو. اس میں آپ نے بے حیائی, بد لحاظی, بدتمیزی, بد اخلاقی اس میں اتنی آپ نے بھر دی ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے بڑا وقت لگے گا, اور اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں, قومیں اپنے کردار سے پہچانی جاتی, اس طرح نہیں پہچانی جاتی کہ آپ جلسوں میں اور سڑکوں کے اوپر اس طرح کے جو پیچھے دورانے میں جو کچھ ہو رہا تھا, وہ آپ کا کلچر تو نہیں ہے نا یار. اس کو ٹھیک کرنا سب سے ضروری, اس کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ آئی ڈونٹ نو کون تھا, اندرا گاندھی تھی یا سونیا گاندھی تھی, کسی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اگر تم نے برباد کرنا تو ان کی ثقافت کو تباہ کر دو. اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے ایسے کیا نا, نہ بڑے کی شرم رہی, نہ چھوٹے کی شرم رہی. بالکل بالکل آپ کی بات درست ہے. پولرائزیشن کو obviously اس طرح کو نہیں یہ ہونا چاہیے. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.